بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 7، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ کے جسم پر قابض تھا، جس کے باپ بڑے ٹھاکر اور ماں وہ بوڑھی عورت تھی جس کی بہن شوبھا اور بچپن کی منگیتر لاجو تھی۔ مگر میرے سامنے یہاں ایک دوسری الجھن تھی۔ میں پہلی ہی نظر میں شوبھا کے بھرے بھرے گداز جسم پر عاشق ہو چکا تھا۔ اس جسم کو اپنانے سے پہلے مجھے عورت میں کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر اب نہ معلوم کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ بغیر عورت کے میں زندہ نہیں رہ سکتا اور میرا وجود بغیر اس کے نامکمل سا ہے۔ اس عجیب احساس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا خبر ایسا ہو کہ مرحوم ڈاکو رنجیت سنگھ کا جسم اس شدت کا عادی ہو۔ میں نے اس کی روح کی حد تک مرحوم کہا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم تو زندہ تھا، مگر اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کے جسم میں اس وقت میں تھا، میں یعنی علی حسن، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ مجھے جس سے جنون کی حد تک عشق تھا وہ اس کی جسم کی بہن تھی۔ میں انہی خیالوں میں گمسم گھوڑا دوڑاتا رہا یہاں تک کہ شوبھا کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ بھیا، ابھی اور کتنی دور ہے تھانہ؟ میں تو بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ میں اس کی آواز سن کر چونکا اور اس کے اس طرح بھیا کہنے پر جی ہی جی میں گھٹ کر رہ گیا اور بے رخی سے بولا، مجھے نہیں معلوم۔ اگر تجھے ایسی ہی تھکن کا خیال تھا تو ہمارے ساتھ آئی ہی کیوں؟ میرے لہجے کی خفگی محسوس کر کے وہ کچھ سہم سی گئی اور خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ رام سروپ اپنے گھوڑے کو روک رہا ہے۔ یہ ایک موڑ تھا اور موڑ آتے ہی میں نے دانستہ اپنا گھوڑا ذرا سا اس سے پیچھے کر لیا تھا تاکہ وہ رہنمائی کر سکے۔ تمام قافلہ رک گیا۔ موڑ مڑتے ہی سامنے ہی پھر روشنی سی دکھائی دی، جیسی بہت پہلے دکھائی دی تھی۔ رام سروپ کے اشارے پر وہ نوجوان آگے بڑھے جن کے گھوڑوں کے ساتھ 5 سپاہیوں کی لاشیں بندھی ہوئی تھیں۔ گھوڑوں سے لاشیں کھول لی گئیں اور اب میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ رام سروپ نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا اور اسے ایک طرف سے پرو دیا اور وہ خنجر اس نے دستے تک اس مردہ سپاہی کے سینے میں اتار دیا۔ رام سروپ کہہ رہا تھا، میرے ساتھ صرف 10 جوان پیدل یہاں سے چلیں گے سردار، کیا حکم ہے، اجازت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہیں رک کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر ایک اور نوجوان اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر آیا اور بولا، رام سروپ، اگر کسی خطرے کا احساس ہو تو فوراً اشارہ دے دینا، ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ایک بھاری بھرکم نوجوان تھا۔ بعد میں معلوم ہوا یہ رام سروپ کا بڑا بھائی چرنجی تھا، لال لال خونی آنکھوں والا چرنجی۔ رام سروپ ماہ 10 جوانوں کے روانہ ہو گیا اور ہم سب وہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ میرے قریب اس وقت چرنجی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا ذہن پڑھنے لگا۔ وہ اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی خطرناک موقع پر سردار نے پہل نہ کی ہو۔ پتہ نہیں کل سے سردار کو کیا ہو گیا ہے۔ کل تمام ساتھیوں کو چھوڑ کر پولیس کے مقابلے سے بھاگ کھڑا ہوا، اور آج جب رام سروپ نے کہا کہ میں 10 جوانوں کو لے کر آگے جاتا ہوں تو بھی سردار نے اسے نہیں روکا، حالانکہ ہمیشہ سردار نے ایسے موقعوں پر پہل کی ہے۔ میں نے اس کی طرف آنکھیں ہٹا لی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے آہستہ سے چرنجی کے قریب اپنا منہ لے جا کر کہا، چرنجی، تم غلط سوچ رہے ہو۔ یہ سردار ہی بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح قدم قدم پر تم لوگ میری انگلی پکڑ کر چلتے رہے تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہاری اندر خود اعتمادی پیدا کروں اور تم میرے بعد کسی خطرناک سے خطرناک موقع پر اپنے آپ کو کم نہ پاؤ۔ میری بات سن کر چرنجی ایک دم گھوڑے پر چونک سا پڑا اور جلدی سے گھبرا کر بولا، نہیں سردار، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ تو خود بہت دلیر اور بہادر ہیں۔
آپ کسی طرح ہم سب سے پیچھے نہیں ہیں، دلیری، عقل اور خون خرابے میں ہم سے لاکھ گنے آگے ہیں، اور میں ایسا کس طرح سوچ سکتا ہوں؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو چرنجی، کیا تم بھول گئے کہ آج شام ہی میں نے کرتار کو کس طرح پہچان لیا؟ میں تمہارا سردار ہوں، تمہارے دلوں کا سارا حال مجھ پر روشن ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں کون جان سکتا ہے؟ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ابھی تم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آج دن میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، جبکہ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور چرنجی میری بات سن کر بوکھلا گیا اور میری بات کاٹ کر جلدی سے بولا، سردار مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے واقعی قصور ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور میرے پیر پکڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ اس نے کہا، آپ ہمارے پتا سمان ہیں، سردار کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، ہم سب آپ کی اولاد کی جگہ ہیں، معاف کر دیجئے مجھ سے بھاری غلطی ہوئی جو میں نے آپ کے بارے میں ایسا سوچا۔ یہ کہہ کر وہ بھاری بھرکم نوجوان رونے لگا۔ بقیہ تمام جوان جو ذرا پیچھے گھوڑوں پر مستعد بیٹھے تھے اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کہا، چرنجی میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی آخر انسان ہے، غلطی تو بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے، جا اپنے گھوڑے پر آرام سے بیٹھ، دل سے اس بات کو نکال دے کہ ہم نے تجھ سے سخت لہجے میں بات کی، جا۔ چرنجی اتنا سن کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بقیہ جوانوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جو نوجوانوں سے کوئی 20-25 گز آگے کھڑا تھا۔ میں نے شوبھا سے کہا، اگر تم گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہو تو آؤ نیچے اتر چلیں، یہ جگہ ویسے بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور پھر اس پر یہ چاندنی رات تو اور جادو جگا رہی ہے۔ شوبھا میری بات سن کر گھوڑے سے نیچے اتر آئی اور بولی، ابھی رام سروپ کو گئے چند منٹ ہوئے ہیں اور کم سے کم اسے واپس آنے میں گھنٹہ تو لگے گا ہی، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر اس ساتھ والے باغ میں ٹہلیں؟ کیا خیال ہے بھیا؟ میں نے اس کی تجویز کو پسند کیا، بلکہ اس کی اس تجویز پر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا، شوبھا اور میں، باغ، چاندنی رات، تنہائی، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اور پھر چرنجی کے قریب پہنچ کر بولا، شوبھا اور میں اس برابر والے باغ میں گھوم کر ابھی آتے ہیں، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ہم یہیں قریب ہی موجود ہیں، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میرے یہ کہنے پر باقی جوان حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور شاید کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ چرنجی نے اس کی طرف مڑ کر اپنی لال لال آنکھوں سے دیکھا اور ان کے سر جھک گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گروہ میں چرنجی کی حیثیت بھی خاصی مضبوط ہے۔ اس کے بعد میں اور شوبھا ٹہلتے ہوئے باغ میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیروں کے نیچے سوکھے پتے آ کر چر چر کی آوازیں پیدا کر رہے تھے، اور ہمیں باغ میں اس طرح ٹہلنا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے شوبھا سے کہا، آؤ اس پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ لیں، پتوں کا بستر بڑا مزہ دے گا۔ شوبھا نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور ہم دونوں اوندھے آمنے سامنے لیٹ گئے۔ شوبھا نے کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے کہا، کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت۔ میں بھی کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھا۔ میرے اور شوبھا کے چہرے بالکل آمنے سامنے تھے، اور اس کی گرم گرم سانسیں میری سانسوں میں گھل رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اور شوبھا صدیوں سے یہیں اسی حالت میں پڑے ہیں۔ اس کی گرم گرم سانسیں اور سینے کا اتار چڑھاؤ مجھ میں طوفان مچائے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا کہ بڑھ کر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دوں، مگر میں نے ایک نظر پہلے اس کی حسین بڑی بڑی نشیلی آنکھوں میں جھانکا، ایک دم مجھے اور اس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اب میں اس کے ذہن کو پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ کرتار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کرتار کے نام سے میں ایک دم سلگ اٹھا، اور اپنے ذہن میں نے سوچ کر شوبھا کو حکم دیا، کرتار کو بھول جا، وہ بے وفا ہے، پولیس کا مخبر ہے، تیرے بھائی کا دشمن ہے، وہ تجھے بھی نہیں چاہتا۔ اس کے ذہن کا جواب تھا، نہیں، میں اسے نہیں بھول سکتی، کسی قیمت پر نہیں، میں اسے چاہتی ہوں۔ میں نے پھر اسے حکم دیا، تجھے اسے بھولنا پڑے گا، اور جب تجھے ہوش آئے گا تو اسے بھول چکی ہوگی۔ اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا اور وہ تیرا اور تیرے بھائی کا دشمن ہے، بس تجھے اتنا یاد رہ جائے گا، اور تو خود بڑے ٹھاکر سے یہ کہے گی کہ میں کرتار کو خود گولی ماروں گی، خود اپنے ہاتھ سے تو کل صبح اسے گولی مارے گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب مجھے اپنی ایک اور قوت کا احساس ہوا کہ میں حکماً بھی کسی سے سب کچھ کرا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اور بھی خوش ہوا۔ اب میرے ذہن میں ایک بالکل ہی نئی بات آئی۔ میں نے اپنے ذہن سے پھر اسے یہ حکم دیا، رنجیت سنگھ تیرا بھائی نہیں، تیرا سچا عاشق ہے، اور تو بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ وہ جو بھی تجھ سے کہے گا
تو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ سب اسے تیرا بھائی کہیں گے مگر تو اسے اپنا عاشق سمجھے گی، تو بھی اسے چاہے گی، اور ہوش میں آنے کے بعد تو یہ سب کچھ بھول جائے گی۔ بس تجھے اتنا یاد رہ جائے گا کہ رنجیت کو تو چاہتی ہے اور اس کا ہر حکم مانتی ہے، اور یہ کہ کرتار تیرا اور تیرے عاشق رنجیت کا دشمن ہے جو اسے پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں سے آنکھیں جدا کی، اور پھر ایک بار اسے اور مجھے ایک خفیف سا جھٹکا لگا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور مجھے نزدیک دیکھ کر شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ میرے دل پر جیسے بجلی سی گر گئی۔ میں نے کہا میری جان شوبھا ادھر دیکھ۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے سلگتے ہونٹ اس کے گلاب ہونٹوں پر پیوست کر دیے۔ میں نے اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں بھینچ لیا، اور وہ بھی میری گرم جوشی کا جواب اسی گرم جوشی سے دے رہی تھی۔ ہم دونوں نے نہ جانے کب تک اسی طرح لیٹے رہے۔ ہم وہاں سے اٹھے تو زمین پر بچھے ہوئے پتے سرخ ہو چکے تھے۔ میں اسے سہارا دیے اٹھا کر سڑک کی طرف چلنے لگا، اور سڑک پر پہنچنے سے پہلے ایک بار پھر میں اسے بھینچ کر خوب پیار کیا۔ ہم اب سڑک پر نکل آئے تھے۔ میں آج ایک ایسی لذت سے ہمکنار ہوا تھا جس کا تصور بھی میں نے آج سے پہلے نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب نشہ سا، ایک عجیب کیف سا میرے جسم میں، میری نس نس میں سرایت کر رہا تھا۔ ہمیں ابھی اپنے گھوڑوں کے پاس آئے مشکل سے 1 منٹ ہوا ہوگا کہ وہ دور سے رام سروپ اور اس کے بقیہ ساتھی آتے ہوئے نظر پڑے۔ رام سروپ نے آتے ہی کہا سردار مبارک ہو، تمام کام ٹھیک طرح اور خاموشی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہم 5 لاشیں ایک رسی سے باندھ کر بالکل تھانے کے سامنے پھینک آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا وہاں پہرا تھا؟ رام سروپ بولا ہاں پہرا تو تھا، مگر تھانے کا پھاٹک اندر سے بند تھا، اور اندر ہی 5-6 سپاہی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے، مگر ہماری کام میں آسانی تھانے کے پھاٹک نے کر دی۔ اس کے اندر سلاخیں نہیں ہیں بلکہ ٹین کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ ہم اکڑوں بیٹھ کر بالکل تھانے کے پھاٹک کے سامنے وہ 5 لاشیں پھینک آئے اور اسی طرح واپس آ گئے۔ میں نے کہا شاباش رام سروپ، تم نے یہ کام کیا ہے، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ مگر اس کا دوسرا فقرہ سن کر میں چونک پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا سردار اگر چاہیں تو اب شوبھا کو میرے گھوڑے پر بٹھا دیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ کیا؟ میں نے ذرا سختی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اسے اور مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ سوچ رہا تھا ہائے شوبھا میری جان، اگر تو اس طرح میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھتی تو کیا مزہ آتا۔ تو ابھی میرے پیار سے واقف ہی نہیں کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ شوبھا شوبھا، اس کا ذہن شوبھا شوبھا کی تکرار میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے اپنے ذہن ہی ذہن میں حکم دیا شوبھا تمہیں نہیں چاہتی رام سروپ، یک طرفہ محبت بے معنی ہے۔ دوسرے وہ تمہارے سردار کی بہن ہے۔ اب جب تم ہوش میں آؤ گے تو تمہارے دل میں شوبھا کا خیال نکل چکا ہوگا اور تم اسے صرف اپنی بہن سمجھو گے، صرف بہن۔ اس کے ذہن نے جواب دیا مگر میں تو اسے بے حد۔ میں نے پھر اس کی سوچ کاٹ دی۔ کچھ نہیں، آج سے تم اسے صرف بہن ہی سمجھو گے اور کچھ نہیں۔ اب اس کے ذہن کا جواب تھا بہتر ہے، اب سے میں شوبھا کو بہن ہی سمجھوں گا، وہ میری بہن ہی کے برابر ہے۔ میں نے رام سروپ کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹا لی اور کہا ہاں رام سروپ، تم کیا کہہ رہے تھے کہ شوبھا تمہارے گھوڑے پر سوار کر دیں؟ جی نہیں، آپ ہی انہیں بٹھا لیں۔ یہ سن کر میرے دل سے ایک کانٹا سا نکل گیا اور اب ہم پھر اپنے ٹھکانے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ صبح جب بڑے ٹھاکر سے شوبھا کہے گی کہ میں خود کرتار کو گولی ماروں گی تو ان کا کیا حال ہوگا، اور خود کرتار اس وقت کیا سوچے گا جب وہ ستون سے بندھا ہوا اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا ہوگا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب ہم گول وادی میں پہنچے تو صبح نمودار ہونے والی تھی۔ اس میں سر سبز و شاداب وادی بہت حسین لگ رہی تھی۔ عجیب خوابناک سا منظر میرے ذہن سے ابھی رات کا خمار نہیں اترا تھا۔ باغ، شوبھا اور میں۔ شوبھا اس وقت بھی میرے گھوڑے پر میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی جیسے وہ میرے وجود ہی کا حصہ ہو۔ وادی میں داخل ہوتے ہی تمام جوان اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو گئے اور میں شوبھا کو لیے ہوئے اپنے بڑے جھونپڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ وادی میں جاگ نہیں ہوئی تھی۔ میں جب سب سے الگ ہو گیا اور ایک اکیلی سی جگہ سے گزرنے لگا تو شوبھا نے
پیچھے مڑ کر اپنی بڑی بڑی شرابی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ اس وقت اس کی آنکھیں پہلے سے بھی 100 گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکے گلابی ڈورے۔ میں نے جھک کر اس کی آنکھیں چوم لیں اور وہ میرے چوڑے چکلے سینے میں اور بھی زیادہ سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر گلی کے جھونپڑے کے ایک دروازے پر پڑی جس کے باہر ایک جانی پہچانی سی دبلی پتلی مرگھلی سی لڑکی کھڑی تھی، جھونپڑے کے دروازے سے پیٹھ لگائے۔ ہمارا گھوڑا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا ہم نے اسے پوری طرح پہچان لیا۔ یہ لاجو تھی، یعنی میرے موجودہ جسم ڈاکو رنجیت سنگھ کی منگیتر۔ میں اسے اس وقت یہاں دیکھ کر عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ تو کیا یہ صبح ہی صبح میرے انتظار میں یہاں کھڑی ہو گئی ہے یا رات بھر سو نہیں سکی؟ آخر چکر کیا ہے؟ لیکن مجھے اس سے ایک قسم کی ہمدردی سی ضرور محسوس ہوئی اور میں نے اپنا گھوڑا اسے دیکھ کر روک لیا۔ شوبھا خاموش تھی۔ وہ گھوڑے ہی پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کسمائی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی جیسے اسے میرا یہاں رکنا ناگوار ہو۔ میں جیسے ہی گھوڑے سے اترا لاجو بولی، بس جا آرام کر، میں یہی دیکھنے یہاں کھڑی تھی کہ تو ساتھ خیریت کے واپس آ جائے، سو بھگوان نے میری سن لی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس نظر میں ایک عجیب سپردگی، ایک عجیب کیف تھا۔ وہ پھر بولی، اچھا تو تیرے ساتھ شوبھا بھی گئی تھی؟ میں نے سوچا شوبھا ضرور کچھ بولے گی اور اپنی خاموشی ختم کر دے گی، مگر وہ اسی طرح منہ پھلائے گھوڑے پر بیٹھی رہی۔ اس کے اس رویے سے بھی لاجو نے کوئی غلط اثر نہ لیا اور بولی، تو نے ضرور شوبھا کو ناراض کر دیا ہے، چل اسے منا، ورنہ میں تجھ سے نہیں بولوں گی۔ وہ اٹھلا کر شوبھا کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور کہا، کیوں ری؟ کیا بات ہے؟ تجھے سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ اگر تجھ سے اس نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتا، میں اس کی ساری سرداری ابھی جھاڑ دیتی ہوں۔ ارے بولتی کیوں نہیں؟ اچھا شوبھا بہت تھک گئی ہے، لے میں تجھے اور زیادہ نہیں ستاتی۔ ویسے میں تجھے بتا دوں کہ رات بھر میں بھی نہیں سوئی ہوں۔ ماں نے لاکھ مجھ سے کہا کہ اری سو جا، وہ خیریت کے ساتھ آ جائے گا، مگر میں یہیں جھونپڑے کے دروازے پر رات بھر کھڑی رہی اور تھک ہار کر ماں بھی سو گئی۔ اچھا اب جا تو بھی سو، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب سے ہوتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی غالباً رات بھر کی جاگ سے تھک گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور پھر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا آگے بڑھتے ہی شوبھا مجھ پر برس پڑی۔ یہ کمبخت لاجو مجھے ایک نظر نہیں بھاتی۔ دیکھ رنجیتے، میں تجھے چاہتی ہوں اور یہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور بھی تجھ سے محبت کرے۔ اگر تو نے اسے نہ چھوڑا تو یا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گی یا تجھے، سمجھا کہ نہیں؟ اس نے غصے سے میری طرف مڑ کر کہا۔ میں نے اسے ذرا اور چڑھانے کے لیے کہا، مگر میری جان، وہ تو میری منگیتر ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بچپن کا رشتہ ختم ہو جائے؟ شادی تو میں اسی سے کروں گا، ہاں محبت تجھ سے کرتا رہوں گا۔ اس نے میرے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے منہ چڑھا کر کہا، شادی تو میں اسی سے کروں گا، ہاں محبت تجھ سے کرتا رہوں گا، گولی نہ مار دوں گی تجھے؟ میں نے مصنوعی طور پر ڈرتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، تو بہت خطرناک ہے۔ ہم دونوں اسی طرح نوک جھونک کرتے ہوئے اپنے جھونپڑے تک پہنچ گئے۔ ہماری آہٹ سے شاید بڑے ٹھاکر کی آنکھ کھل گئی تھی، اس لیے جیسے ہی ہمارا گھوڑا جھونپڑے کے آگے رکا انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ بڑے ٹھاکر کو دیکھتے ہی شوبھا ایک لمحے کے لیے چونکی، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ جھونپڑے میں گھستے ہوئے بولی، بابا، کرتار کی نمک حرامی اور بزدلی کا بدلہ میں اس سے لوں گی۔ کیا؟ بڑے ٹھاکر شوبھا کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ ہاں، اسے آپ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گی۔ اس نے پولیس سے مخبری کر کے ہمارے ساتھ ہی نہیں پوری وادی کے ساتھ غداری کا ثبوت دیا ہے، اور وہ میری محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچا کر سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی بڑے ٹھاکر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور رندھی ہوئی آواز کے ساتھ بولے، میری بیٹی، میری شوبھا، تو نے میری عزت رکھ لی، تیرے اندر میرا ہی خون دوڑ رہا ہے، تو ٹھاکر کی ہی اولاد ہے، ٹھاکر کی۔ یہ کہہ کر بڑے ٹھاکر خوشی سے چیخے۔ شوبھا کی ماں اسے شوبھا کی ماں، ارے سنتی ہو تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہے اصل ٹھکرائن۔ بڑے ٹھاکر کی آواز پر اندر جھونپڑے سے ایک نیند میں ڈوبی ہوئی سی آواز آئی، ارے کیا آفت آ گئی، صبح ہی صبح کیوں جھونپڑا سر پر اٹھا رکھا ہے؟ یہ بڑی ٹھاکرائن کی آواز تھی۔
اب تم آتی ہو یا میں تمہارے اوپر مٹکا الٹ دوں؟ آخر صبح ہو گئی اور تم ابھی تک پڑی سو رہی ہو۔ بڑے ٹھاکر کی کڑکے اور ان کی کڑکدار آواز سن کر بڑی ٹھکرائن جھونپڑے کے اگلے حصے میں داخل ہوئیں اور مجھے دیکھ کر بولی، ارے تو واپس آ گیا، گڑبڑ تو نہیں ہوئی کچھ؟ میں تو ڈر رہی تھی کہ تیرے ساتھ شوبھا بھی جا رہی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بڑے ٹھاکر فخریہ سینہ تان کر بولے، شوبھا کو تم کیا سمجھتی ہو؟ آخر وہ میرا خون ہے، میرا ایک ٹھاکر کا خون۔ آج تم اس کا نشانہ بھی دیکھ لو گی۔ دیکھتا ہوں میری محنت کتنی کارگر ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا نشانہ؟ ٹھکرائن حیران ہو کر بولی، تمہیں سب کچھ تھوڑی دیر بعد خود ہی معلوم ہو جائے گا، دنگ رہ جاؤ گی اپنی بیٹی کا فیصلہ سن کر۔ ٹھکرائن زچ ہو کر بولی، اب کچھ بتاؤ گے بھی یا بس یوں ہی تنگ کرو گے؟ بڑے ٹھاکر کا سینہ کچھ اور چوڑا ہو گیا اور ایسا لگا کہ ان کی جھکی ہوئی کمر ایک دم سیدھی ہو گئی ہو۔ شوبھا اپنا نشانہ کرتار پر آزمائے گی؟ ٹھکرائن حیران ہو کر بولی، کیا؟ ہاں، یہ خود شوبھا کا فیصلہ ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس کی غیرت جاگ گئی ہے، وہ کرتار کے جھوٹے پیار کو سمجھ چکی ہے۔ ٹھاکر ابھی یہی کہہ پائے تھے کہ ایک شخص جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اس کی صورت بہت ہیبت ناک تھی، آدھا چہرہ بالکل جلا ہوا تھا، قطعی سیاہ اور ایک آنکھ بھی چہرے پر نہیں تھی۔ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک جگہ جگہ سیاہ گوشت لٹک گیا تھا اور آدھا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ بڑمی سی آنکھ اور گوری جلد، یہ چہرہ کسی ایک آدمی کا معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے دو چہرے بیچ سے جوڑ دیے گئے ہوں۔ اگر اسے سیدھی طرف سے دیکھا جائے تو نہایت خوبصورت جوان تھا، اگر بائیں طرف سے دیکھیں تو اسے دیکھتا تو بے حد بدصورت اور بھیانک لگتا۔ وہ آتے ہی بولا، سردار، کرتار ایک بار مرنے سے پہلے شوبھا سے ملنا چاہتا ہے، اس کی یہ آخری خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے گولی مار دو، مگر صرف مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دو کہ مجھے شوبھا سے ملا دو۔ مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام دنیا کے ہر قانون میں کیا جاتا ہے، اور ہمارے قانون میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ اگر سردار اجازت دیں تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بڑے ٹھاکر کی گرجدار آواز جھونپڑے میں گونجی، گرنام، اس سے کہہ دو کہ اس کی یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی، مگر بڑے میدان میں جہاں شوبھا خود اپنے ہاتھ سے اسے گولی مار دے گی۔ میں ذرا چونکا تو یہ شخص ہے وہ گرنام سنگھ جو میرا دستے راست ہے اور جس کا تذکرہ رات رام سروپ نے کیا تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہ ہوا، اس لیے ذرا ناگواری سے کہا، اب تم جا سکتے ہو گرنام سنگھ، تم نے بڑے ٹھاکر کا فیصلہ سن لیا ہے، یہی ہماری رائے ہے۔ اس شخص نے اپنی ایک بڑی سی آنکھ سے میری طرف دیکھا اور میرے لہجے کی سختی محسوس کر کے کچھ سٹپٹایا اور جھونپڑی سے نکل گیا۔ بہتر ہے سردار، وہ میرے آگے سر جھکا کر بڑی عقیدت کے سے اندر سے باہر لوٹا تھا۔ بڑے ٹھاکر نے میرے سخت لہجے کو شاید کچھ اور ہی معنی دیے اور بولے، رنجیتے، کیا تو ہمارے فیصلے سے مطمئن نہیں؟ تیرے لہجے میں یہ ناگواری سی کیسی ہے؟ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ذرا سنبھل کر کہا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل اس وقت گرنام سنگھ کو دیکھ کر مجھے ذرا ناگواری گزری تھی۔ بڑے ٹھاکر بولے، کیا مطلب؟ گرنام تو تیرے اوپر جان چھڑکتا ہے اور تو بھول گیا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تجھے بچایا تھا اور تیرے لیے جلتی ہوئی آگ میں کود پڑا تھا، پھر تجھے بچانے ہی کی خاطر یہ سامنے آ گیا تھا اور بجائے اس کے دشمن کی اٹھتی ہوئی مشعل تیرے چہرے کو بھون دیتی، اس نے اپنا چہرہ آگے کر دیا اور اپنی ایک آنکھ کے ساتھ آدھے چہرے سے بھی محروم ہو گیا۔ نشانہ اتنا سچا ہے کہ آواز پہ گولی مارتا ہے۔ تجھے کل سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اہم مارکے میں تو نے اسے اپنے ساتھ نہ لیا ہو؟ کل تم سب کے روانہ ہونے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو گرنام سنگھ کو اس مرتبہ اپنے ساتھ نہیں لیا۔ یہ کہہ کر بڑے ٹھاکر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے اور میں اپنی غلطی اور لا علمی پر جی میں بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے واقعی یہی چاہیے تھا۔ میں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، بابا، دراصل رات بھر کی تھکان نے میری طبیعت کچھ بجھا دی ہے، مجھے واقعی گرنام سے اس طرح سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ میرا محسن ہے، آپ صحیح کہتے ہیں۔ جب ہم اور بڑے ٹھاکر باتیں کر رہے تھے، بڑی ٹھکرائن اور شوبھا اندر جھونپڑے میں چلی گئی تھی
اور غالباً ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناشتہ آ گیا اور ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران شوبھا نے ایک عجیب حرکت کی۔ پوری کا ایک نوالا میری طرف بڑھایا اور میرے منہ کے قریب لا کر بولی، لے کھا، اور جب میں نے منہ کھولا تو نوالا ہٹا لیا۔ اس طرح اس نے کئی دفعہ کیا اور میں نے جھنجلا کر منہ آگے بڑھایا اور زبردستی اس کے ہاتھ سے پوری کا نوالا چھین کر کھا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اس کی انگلی بھی میری دانت کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی اور وہ سی سی کرتی ہوئی چیخ پڑی، اور پھر مجھے بھی ایسی ہی سوجی۔ میں نے بھی نوالا اس کی طرف بڑھایا اور اس نے پہلے ہی لقمے میں اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ میری انگلیوں کا کیا حشر ہوگا، پورا نوالا جھپٹ لیا اور ساتھ ہی میری 2 انگلیاں بھی چبا ڈالی، اور پھر بولی، اب پتہ چلا ہم دونوں کو اس بچگانہ حرکت پر بڑی چکرائن اور بڑے ٹھاکر نے ہمیں بزرگانہ شفقت کے ساتھ ڈانٹا۔ چپ چاپ دونوں کھانا کھاؤ ورنہ دونوں کے کان اکھاڑ لوں گا۔ اس پر ٹھکرائن بولی، ہاں تمہیں تو میرے بچوں کو مارنے کا موقع چاہیے، دیکھتے نہیں دونوں بہن بھائیوں میں کتنی محبت ہے، بھگوان رکھے دونوں آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ آج تک کسی بہن بھائی نے نہ کی ہوگی۔ پھر ٹکرائن کے ایسا کہنے پر شوبھا ایک لمحے کے لیے کچھ مبہوت سی ہو گئی اور پھر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اب وہ نہ جانے کیوں چپ چاپ سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت سی نرم نرم گڑیا سی۔ شوبھا کیا تھی؟ بس ایک جادو تھی۔ اس کی ہر ادا میں ایک بھول پن، ایک سادگی، ایک پیار اور نہ جانے کیا کیا ہوتا جس پر میں دل و جان سے عاشق تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ دنیا کی نظر میں میری سگی بہن تھی اور میری نظر میں میری معشوقہ۔ کبھی کبھی میں اس خیال سے ہی لرز جاتا، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ میں علی حسن ہوں۔ رنجیت سنگھ تو صرف میرا ظاہر ہے اور میں شاید عارضی ظاہر۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ گرنام سنگھ پھر جھونپڑے میں داخل ہوا اور اس مرتبہ اس کے ساتھ رام سروپ اور چرنجی بھی شامل تھے، جو اس سے 2 قدم پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا چرنجی کی خوفناک آنکھیں اس وقت عقیدت سے میرے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ کل کے واقعے نے اس کی نظر میں میری عقیدت کافی بڑھا دی تھی، اور گرنام سنگھ کے بارے میں تو میں جان ہی چکا تھا کہ میرا جان نثار ہے۔ وہ سر جھکا کر بولا، سردار، تمام بستی کے لوگ میدان میں جمع ہو چکے ہیں اور کرتار کو ایک ستون کے ساتھ باندھا جا چکا ہے۔ سورج بھی اب نکلنے ہی والا ہے۔ قانون کے مطابق سورج نکلتے ہی مجرم کو گولی مار دینی چاہیے، اس لیے ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر مرنے والے کی آخری خواہش کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم سب اس وقت تک ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ بڑے ٹھاکر نے کہا، تم لوگ چلو، ہم ابھی آتے ہیں، اور وہ سب ایک ساتھ سر جھکا کر جھونپڑے سے چلے گئے۔ بڑے ٹھاکر نے بندوق اٹھائی اور ایک گز سے اس کی نالیاں صاف کرنے لگے۔ پھر بندوق لوڈ کر کے انہوں نے شوبھا کے ہاتھ میں تھما دی۔ شوبھا نے بڑے اعتماد سے اسے اپنے کاندھے پر ڈال لیا، اور ہم سب یعنی بڑے ٹھاکر، بڑی ٹھکرائن، شوبھا اور میں گھوڑوں پر سوار ہو کر رات والے بڑے میدان کی طرف چل دیے، جہاں رات ہی 5 سپاہیوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ کل رات اور آج صبح کے درمیان میرے اندر بہت فرق ہو گیا تھا۔ رات مجھے اس عجیب و غریب مظاہرے سے، یعنی 5 آدمیوں کے خون سے، ایک قسم کی نفرت سی ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے دل میں اس فعل کو بہت بربریت سمجھا تھا۔ مگر آج جب کہ یہی فعل دوبارہ دہرایا جانے والا تھا اور 5 آدمیوں کے قاتل بڑے ٹھاکر میرے ساتھ ساتھ گھوڑے پر دوڑ رہے تھے، مجھے ان سے کوئی نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا رہا تھا اور خود میری محبوبہ اسے میرے سامنے قتل کرنے والی تھی۔ اس وقت شوبھا ایک الگ گھوڑے پر سوار ہو کر چل رہی تھی، اس کے کاندھے سے بندوق لٹکی ہوئی تھی، وہ بندوق جو تھوڑی دیر بعد میرے رقیب کو اس دنیا سے رخصت کرنے والی تھی۔ اب ہم اسی خونی میدان میں تھے، وہی منظر جو رات تھا اس وقت بھی ویسا ہی تھا، بس اگر کچھ فرق تھا تو مشعلوں کا۔ اس وقت کیونکہ صبح تھی اس لیے مشعلیں نہیں تھیں، باقی سب کچھ وہی تھا، وہی نعرے، وہی ہجوم، بڑے ٹھاکر کی جے، رنجیت سنگھ کی جے، شوبھا رانی کی جے، اپنی اور شوبھا کی جے، ساتھ ساتھ سن کر میرے دل کو ایک عجیب خوشگوار احساس ہوا۔ ہم سب انہی نعروں کی گونج میں چبوترے تک جا پہنچے۔ حسب توقع بڑے ٹھاکر کی تقریر شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے،
تو اس طرح اس شخص نے ہم سب کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک جرم اور کیا کہ سزا سے بچنے کے لیے ہماری اور اس بستی کی ایک عزت دار بیٹی شوبھا پر یہ الزام لگایا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور شوبھا بھی اسے چاہتی ہے، مگر یہ سب ایک ڈھونگ، ایک جھوٹ تھا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ خود شوبھا اس بستی کی غیرت مند بیٹی اس بزدل اور جھوٹے کو اپنے ہاتھ سے گولی مارے گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 7 اور جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔